اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر، رزق کا سوال نہ کرنا، یہ وعدہ میرا ہے۔ سارے بیٹھے ہیں، بتاؤ کس نے اپنے بچوں کا نماز کا کہا سوائے چند ایک کے؟ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ حکم، وَأَمُرْ أَهْلَكَ حکم کر اپنے بچوں کو نماز کا، لا نسألک رزقا رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی میں دوں گا رزق۔ دادا جان نے اپنے پوتوں کو، نانا جان نے اپنے دوتروں کو، ماموں جان نے بھانجوں کو، چاچا جان نے بھتیجوں کو، والد صاحب نے بیٹوں کو، اماں جان نے بیٹیوں کو، بھائی نے بہنوں کو۔ آج کتنے میرے سمیت بیٹھے کہو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے روزی کما رہا ہوں، روزی کما رہا ہوں۔ جس روزی کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر والوں کو بھولا، کیا پتا یہ روزی اللہ نہ کرے قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے جہنم کے دروازے پہ لے جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزے کے مسائل سیکھے، قربانی کے جانور کے مسائل سیکھے، دکانداری تجارت کرنے کا۔ کبھی کوئی مولانا فیروز صاحب کے پاس آیا ہو یا یہاں کے عالم دین کے پاس آیا ہو کہ مولانا مجھے دکان چلانے کا طریقہ بتلا؟ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، فرمایا میں نے 3 سال تک دکان چلانے کا طریقہ سیکھا۔ گاہک کو دکاندار کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے، ایمانداری سے بتاؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد نہیں فرمایا، چلنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، بیٹھنے والا لیٹنے والے کو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سلام کرے۔ سارے متقی پرہیزگار ہو، کسی کا نام عبد الغفور ہے، کسی کا نام عبد الرشید ہے، کسی کا نام عبد المجید ہے، کسی کا نام اللہ دتا، کسی کا نام اللہ بخش ہے، کسی کا نام محمد اسلم ہے، کسی کا نام محمد اکرم ہے۔ نام تو اللہ کی صفات والا، نام تو نبی کی صفات والا، اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نام کو جوڑا، اپنے نام کے ساتھ آمنہ کے لال کے نام کو جوڑا۔ ایمانداری سے بتاؤ ان کے طور طریقے پر، ان کے احکامات پہ کتنا عمل کیا؟ ہر بندے نے ڈیلنگ کی، دکانداری کی، کسی کی پرچون کی دکان ہے، کسی کی کپڑے جوتے کی۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے گاہک تھے کہ دکاندار نے ان کو اپنے پاس آتا دیکھ کے السلام علیکم کہا ہے؟ کہاں ایمان ہے؟ اگر تیرا میرا ایمان گرم ہوتا تو کیا مجال ہے؟ 7 بجے عشاء کی نماز ہے، 6:30 بجے فجر کی نماز ہے، 6.5 گھنٹے یہ، 5 گھنٹے وہ۔ یہ کیسا ایمان ہے جو 11.5 گھنٹے میں 5 منٹ بھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دے رہا ہے؟ فجر کی نماز آپ نے میں نے پڑھی، ظہر آپ نے میں نے پڑھی، عصر مغرب میں آپ نے پڑھی، عشاء میں آپ پڑھیں گے۔ آپ 24 گھنٹے ایمانداری سے بتاؤ، 24 گھنٹے میں رزق دینے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، سکون دینے والا، فصلوں میں برکت دینے والا، دکان کے اندر میرے عزیز و برکت ترقی دینے والا، کتنے میرے سمے سوائے اکا دکا کے کتنے مسلمان ہیں؟ آج 24 گھنٹے میں کسی نے 5 منٹ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا ہو؟ بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے 2 گھنٹے بینک کی لائن میں کھڑا ہوگا، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پاؤں میں کیوں درد ہو جاتا ہے؟ اس امت کے نوجوان کی بات نہیں کرتا، اس امت کی بیٹی کی بات نہیں کرتا، اس کلمہ پڑھنے والے بچے کی بات نہیں کرتا۔ سفید داڑھی والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ رب اکبر کی قسم پہلے گناہ چھپ کے کیا کرتے تھے، یہ بیٹیوں کا کھیلنا، یہ تاشوں کا کھیلنا، یہ میرے عزیزوں لوڈو کا کھیلنا، کیا تمہاری بیٹیاں دیکھ کے شرماتی نہیں؟ بیوی بچے دیکھ کے شرماتی نہیں؟ 70 سال کا بوڑھا درخت کے نیچے بیٹھ کے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ جوا، یہ لوڈو، یہ تاش، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ ہمیشہ جب بھی تمہیں حکم کرے گا یا برائی کا حکم کرے گا۔ اس نے مالک کائنات سے مہلت مانگی، الہ العالمین مجھے اتنی مہلت دے دے، قیامت تک مجھے اللہ مہلت دے دے،
بندوں کے اندر خون کے ذریعے گھسنے کے اندر جانے کی صلاحیت دے دے، ان کے دل تک پہنچنے کی صلاحیت دے دے، کیا کرے گا کہ آخری سانس تک تیرے بندوں کو تیرے سے دور کروں گا، کلمے سے دور کروں گا، گمراہ کروں گا، ایمان سے دور کروں گا۔ مالک کائنات نے کہا ٹھیک ہے تجھے اجازت دے دی، لیکن پھر میرا بھی میرے بندوں سے وعدہ ہے، آخری وقت ہوگا، آخری سانس کا چوتھا حصہ ہوگا، ساری زندگی گناہوں میں گزارے ہوں گے، اس چوتھے حصے میں جاتے ہوئے جب زبان ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دے، دل کی دھڑکن بھی آہستہ آہستہ ہو جائے، صرف اشارے سے میری طرف کہہ دے گا معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس کی رحیمی دیکھو، اپنی میں اور آپ ہڑدن میں دیکھے۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، بیوی سے زیادہ پیار کرنے والا، یار سے زیادہ پیار کرنے والا، سارے جہان سے زیادہ پیار کرنے والی ایک ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوٹ کسرانی والوں کیا پتا تھا؟ اللہ اکبر، کو اوان آئے گا، پٹھان آئے گا، بزدار آئے گا، ملک آئے گا، خان آئے گا، اللہ اکبر، کوئی شیخ آئے گا، لیکن ہاتھ آخری وقت میں اس کے لیے اٹھ گئے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حسن حسین سینے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش بھول گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے پاس کھڑے، اب خبر آئے کیا بنی کیا بنی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کے چنری مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار ابا کے پاس جا کے کہہ رہی ہے، اے میرا ابا جان بتا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلان کا انتظار کر رہی ہے کہ اے بلال جا مسجد نبوی کے منبر کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کر دے، عائشہ کا گھر اجڑ گیا، آج نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ اس وقت میرے عزیزوں نہ بیٹی کا خیال آیا، نہ بھائی کا خیال آیا، نہ چاچے کا خیال آیا، کیوں فرمانے جبرائیل میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے بتا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ موت کی تکلیف کے آثار تھوڑے سے آپ کے جسم اثر پر آئے، جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میری کیا مجال میں آپ کو تکلیف دو؟ اچانک کوٹ کسرانی والوں تمہارا خیال آیا، تو سے ڈیرے والوں، حافظ آباد والوں، سب کا خیال آیا۔ فرمایا کیا میری امت کو بھی موت کے وقت تکلیف ملے گی؟ کہاں ان کو بڑی اذیت کے ساتھ ان کی روح نکالی جائے گی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا ساری قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی تکلیفیں میں محمد کے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ بیٹے کی شادی پر بیٹی کو بیاتے ہوئے بتاؤ آمنہ کے لال کو کتنی تکلیفیں دی۔ موبائل کی گھنٹیوں کے اندر میوزک ہے، گھروں کے اندر میوزک ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، سواری پہ بیٹھ کر، کار میں بیٹھ کر، ڈیرے غازی خان کا، ڈیرے اسماعیل خان کا سفر نہیں ہوتا جب تک ویگن کے اندر گانا نہ چلے، کوچ کے اندر میرے عزیزوں ویڈیو نہ چلے، تیرا میرا سفر نہیں ہوتا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی دوران سفر انڈیا کی فلمیں دیکھ رہا ہے، ایمان گرم ہے۔ پہلے لوگ چھپ کے گناہ کیا کرتے تھے، اب تو رمضان مبارک کے مہینے میں سگریٹیں حقے کا رواج ہے۔ او لوگو یقین جانو، جس دروازے جس دکان کے آگے ٹینٹ لگا ہوا ہو، اندر کھانا پک رہا ہو، لکڑی کی دھواں باہر آ رہا ہو، تم اسے اوان آباد میں کہنا، پٹھان عبدالحنان آباد میں کہنا، رب اکبر کی قسم تم کہو یا نہ کہو، آسمان کے ساتوں آسمانوں کے فرشتے کہتے ہو لوگو یہ دیکھو یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ کتنا آج میوزک عام ہے، مسجدوں کے دروازے کے پاس، مسجدوں کے اندر پہلی صفوں کے اندر بھی گانا بجانا چلا ہوا ہے۔ یہ کون سا گانا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بانسری اس وقت کے میوزک کی آواز کانوں میں آئی، اپنی چھوٹی انگلی اپنے کانوں کے اندر دھر لی، چھوٹی انگلی دے لی۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا 3 میل پیدل چلتے رہے، پھر بھی آپ نے انگلی کانوں میں سے نہ نکالی۔ آپ نے فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کملی والا جس آواز کو منوس دے وہ زندگی کے اندر وہ آواز آپ کو مجھے کیسے سکون دے سکتی ہے؟
خدا کے واسطے نکلو ان چیزوں سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ابھی پچھلے دنوں اللہ نے اپنا گھر دکھایا، نبی کا در دکھایا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، 22 تاریخ کو واپسی، اس دوران عمرہ میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے تقریباً 40 افراد تھے، ایسے مل رہے تھے جیسے کوئی اپنا ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولانا زہیر الحسن صاحب بھی آئے ہوئے تھے، مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، حجی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کے پوتے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی نے اللہ اکبر ایک بات لکھی، آپ کے دادا جان نے ایک بات لکھی۔ میں کہنے لگے کیا بات؟ میں نے کہا کسی نے آپ کے دادا جان سے سوال کیا تھا کہ 73 فرقے ہیں، اللہ اکبر، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو 72 فرقوں کی جنت میں جانے کی فکر کرے گا۔ جوانی گزر گئی، بڑھے پا گیا، بچپن لڑکپن کا احساس آپ کو مجھے نہ ہوا، کھیل کود کے اندر گزار دی، کھلونوں کی نظر کر دیا۔ اب میرا عزیزو بتاؤ بڑھاپا کس انتظار میں گزار رہے ہو؟ رات والے کو صبح کا پتہ نہیں، صبح والے کو دوپہر کا پتہ نہیں، دوپہر والے کو رات کا پتہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ آئے گی، جہاز سے زیادہ رفتار تیز ہوگی، میزائل سے زیادہ رفتار تیز ہوگی، بیٹھے تو اٹھنے کا موقع نہیں دے گی، اٹھے تو بیٹھنے کا موقع نہیں دے گی، آنکھ کھولی تو پلک جھپکنے کا موقع نہیں دے گی، بچے پاس ہے پیار کرنے کا موقع نہیں دے گی، پانی پاس پڑے پینے کا موقع نہیں دے گی۔ جب وقت اجل آ جائے گا، رب اکبر کی قسم ہے ساری دنیا کی رونقیں باہر رہیں گی۔ آج نماز کے وقت کہتا ہے دکان بند کیسے کر کے جاؤ، رب اکبر کی قسم موت تیری دکان بند کرائے گی۔ اللہ اکبر، کبھی کہتا کاروبار کا کیا بنے گا، کبھی کہتا مکان کا کیا بنے گا، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ کتنے میرے عزیزوں کوٹ کے سرانی کے اندر پھڑا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، اللہ اکبر، دکان کا کیا بنے گا، زمین کا کیا بنے گا۔ ایک دن لوگوں نے بمشکل باپ کے مرنے کے بعد دکان بند کی، دوسرے دن باپ کی جگہ 4 میرے عزیزو دکان کے مالک آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، باپ کا پتہ کوئی نہ چلا کس حالت میں قبر میں رات دل گزار رہا ہے، لیکن دکان ترقی کر گئی، باپ کو قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا ہے۔ آج کے سالانہ پروگرام میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، کماؤ نہ کماؤ تمہاری مرضی، مکان بناؤ دکان بناؤ تمہاری مرضی، کما سے کم جن کے لیے صبح سے لے کر رات تک روزی رزق کمانے میں، مال کمانے میں، ان کی فیس اسکول کی دلانے میں، ان کی بیاہ شادیوں کے بارے میں سوچتے ہو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اس قابل تو بناؤ کہ تمہارا بچہ تمہاری قبروں کا وارث بن جائے۔ کب تک مولویوں سے اپنے جنازے پڑھاتے رہو گے؟ ہم کبھی بھی تمہارے جنازے اپنے پڑھانے سے انکار نہیں کریں گے، لیکن کوشش کرنا 4 بچوں میں ایک ایسا بچہ تیار کر دینا کہ جب میرا انتقال ہو، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے، مجھے دفنانے کے لیے، مجھے غسل دینے کے لیے کسی تیسرے آدمی کی ضرورت نہ پڑے، خود میرا بچہ یہ کام کرے، مجھے خود غسل دے، مجھے کفن پہنائے، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے میرے کھٹڑے کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، ایک آنسو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ پڑھتے پڑھتے تیرے میرے بچے کا ایک آنسو نکل گیا، رب اکبر کی قسم یہ ایک آنسو ساری جہنم کی آگ بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے والے آ کے روٹی کھا کے چلے گئے، اللہ اکبر، 4-4 ہزار کا مجمع آیا، 20-20 30-30 ہزار مولوی صاحب خدمت لے کے چلا گیا، بکرے ہم کھا گئے، چاول مٹھے نمکین ہم کھا گئے، کلیلوں پہ بیٹھ گئے،
کھانا کھانے کی توفیق تو سب کو ملی، جو بندہ اپنے لیے زندگی میں مغفرت کی دعا نہ کر سکا وہ تیرے میرے باپ کی مغفرت کی دعا کیسے کرے گا؟ کم سے کم میرے عزیزو، آج آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آرڈر نہیں دے رہا، میں حکم نہیں دے رہا، ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اپنے پہ ترس کھاؤ، اپنی قبر پہ ترس کھاؤ، قبر کی پہلی رات پہ ترس کھاؤ۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں، روزانہ دن رات میں 10 منٹ ایسے نکالو جس میں آپ ہو، آپ کا رب ہو، زمین پر آپ ہو، عرش بری پہ آپ کا خدا ہو۔ 10 منٹ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا کے بیٹھ جائے۔ اللہ اگلی منزلیں بڑی سخت ہے، واسطہ تیرے سے پڑے گا۔ 2-2 ہزار کا مجمع مجھے قبر میں اس طرح پھینک کے چلا جائے گا جس طرح مجھے پہچانتے ہی نہیں، اس طرح میرے پہ مٹی پھینک کے جائیں گے جس طرح ان کا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ بڑے تو بڑوں کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں کی مٹھیوں سے بھی میرے منہ پہ مٹی پھینکی جائے گی۔ 70 سال جل کے ساتھ گزار کے آیا، میرے مرنے کے بعد ایک دن بھی آ کر میرا حال نہیں پوچھے گئے۔ مجھے دفنانے کے بعد 10 چاولوں کی دیگیں ختم ہو جائیں گی، فرشتوں نے مجھے من ربو کے سوال میں پھنسایا ہوگا۔ لوگ چائے پی کے اپنے سر کا درد ٹھیک کریں گے، اپنا غم ہلکا کریں گے۔ اگر میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے گیا، فرشتے مجھے کروٹ بھی لینے نہیں دیں گے۔ سردی کے موسم میں جن چھوٹے چھوٹے بچوں پر سے رضائی اترا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کے ان پر رضائی ڈالنے والا، اٹھ کے پوچھنے والا ترے تری لگی، پیاس تری لگی، روٹی کھانی بتا کیا کھاؤں گا؟ وہ لوگوں زردے پکیں گے، پلاؤ پکیں گے، قورمے پکیں گے، طرح طرح کی ڈشیں گھر میں پکیں گی۔ اللہ اکبر! دن رات تو دور کی بات، موسم گرما سرما تو دور کی بات، عید کے دل بھی تیری قبر پہ پھیرا کوئی نہیں مارے گا۔ موت کا چرخہ چلے گا، قدرت اپنا آپ دکھائے گی، تیرے مرنے کے 10 سال کے بعد تیری نسلوں کو تیرا نام بھی بھول جائے گا۔ تیری مکان کے دروازے کے آگے تیرے نام کا کتبہ اترے گا۔ اللہ اکبر! تیری عورتوں کی طرف کوئی اور دنیا دار متوجہ ہوگا، اولادیں بٹ جائیں گی، 4 بچے آپس کے اندر عدالتوں میں جھگڑے نظر آئیں گے۔ لعنتیں تیری قبر پہ ہوں گی، لعنتیں تیری قبر پہ ہوں گی، آوارہ گردی اولاد کرے گی، لوگ ٹھڈے تیری میری قبر پہ مار کے جائیں گے۔ ایک جھٹکا لگے گا، 1 منٹ لگے گا، 70 سال کی عزت کو بچے خاک میں ملانے میں دیر نہیں کریں گے۔ خدا کے واسطے عرض کر کے جا رہا ہوں، 2 کام تو ذمہ داری سے کر لو۔ پہلا کام، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ روزانہ رات کا معمول بناؤ، مصلی اوپر اللہ، نیچے بندہ، اوپر بندوں کا رب ہو۔ 10 منٹ تک آنکھیں بند کر کے یوں سر کو جھکا کے اپنی ٹھوڑی اپنے سینے کے ساتھ لگا کے آنکھیں بند کر بس یوں کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر! بچہ منہ بنا کے بیٹھے ماں سمجھ آتی ہے، بندہ سر جھکا کے بیٹھے اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ دل کی ترجمان زبان ہے، زبان کی ترجمانی آنکھ کرتی ہے۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یار بیان سے پہلے میں چائے پیوں، اب زبان نے ترجمانی کی، مجھے چائے پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ دل کی زبان تو نہیں ہے، دل نے جو سوچا، دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، زبان نے ترجمانی کی۔ بچہ صبح سو اٹھا اور ماں سے کہا مجھے انڈا بنا کے دے، اماں کہہ لگی سالن کھا لے، پیسہ نہیں ہے، شام کو انڈا بنا کے دوں گی۔ دل میں خواہش سے انڈا کھانے کی، زبان ترجمان بنی۔ جب زبان بے بس ہو گئی، زبان کی بات نہ مانی، اس نے آنکھ کا سہارا لیا، پھر بچے نے ری اون شروع کر دیا، پھر ایک آنکھ ادھر میں آنسو بھر آیا، پھر جو ماں کہہ رہی تھی کل دوں گی اس کا ارادہ آنکھ کے آنسو کو دیکھ کے بدل گیا۔
ایسے ہی بندہ اللہ کے سامنے بیٹھے اور زبان سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفیں کرے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ تیرے پاس خزانوں کی کمی کوئی نہیں، ہر چیز تیرے پاس ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے۔ پھر آنکھ کو سارا بنائے، جب یوں کر کے آنکھ سے اللہ کے آگے پانی نکلے گا، اللہ اکبر، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ روئے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، اور رونے میں آواز ہو، ری ری کر کے ہوں کر کے ہجکیوں کے ساتھ رونا، تاکہ یہ گواہ بن جائے اللہ یہ راتوں میں تیرے لیے رویا کرتا تھا۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ختم نبوت کا تاج پہننے والے جناب محمد الرسول اللہ، گھر کی عورت گواہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گواہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گواہ، کالی کملی والا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے، ایک ایک رکعت کے اندر سارے نبیوں کا سردار 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیروں پہ ورم آ جاتی، لکھن دشمن بھی تعریفا، لیاقت اے جئی ہووے پیمبر مقتدی ہوون، عبادت اے جئی امامت اے جئی ہووے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا کھے نہ جاگت نہ عبادت اے جئی ہووے۔ نبیوں ساری رات مصلی پہ کھڑا، امتی اسے جمعہ عید کی نماز کی توفیق نہیں، کون سا ایمان گرم ہے؟ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہے، کوشش کرنا میرے لاڈلو، ایک یہ کام کے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا، اور دوسرا یہ کام میرے عزیزو اپنے بچوں کو وقت دو، خدا کے واسطے دکانوں کو محدود کرو، کاروبار کو محدود کرو، مغرب تک، مغرب کی اذان ہو، کیا پرندوں کو اڑتا نہیں دیکھتے؟ صبح نکلے گھونسلوں سے باہر، شام کو مغرب سے پہلے چڑیاں، کوے، کبوتر، فاختہ، مرغی اپنے ڈربوں میں، بکری کی میں مغرب کے وقت بند ہو گئی، گائے کی گے مغرب کے وقت بند ہو گئی، بھینس نے بولنا چھوڑ دیا، اسے پتہ ہے شام کا ویلا آ گیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، دن اللہ نے کاروبار کے لیے بنایا ہے۔ سورج ڈھل جائے تو بس اپنے گھروں کو لوٹو، مغرب سے عشاء کا وقت اپنے بچوں میں بیٹھو، اپنے بچوں میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کے تذکرے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی رحمت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے، پھر اپنے پرکھوں کا بتاؤ، اپنے دادے کا بتاؤ، اپنے ابا کا بتاؤ، اپنے بابا کا بتاؤ، تاکہ پتہ لگے میں بغیرتوں کے گھر میں نہیں آیا، غیرت والوں کے گھروں میں آیا ہوں۔ خبردار کوشش کرنا اپنی بہن کا گلا اپنے بیٹے کے سامنے نہ کرنا، ورنہ بھتیجا پھپھی کی عزت کرنا چھوڑ دے گا۔ اپنے بھائی کو زمیل کے تنازع کے، گھریلو تنازع کے، اپنے بھائی کے جھگڑے اپنی اولاد کے سامنے سیر نہ کرنا۔ آپ کا میرا دل تو صاف ہو جائے گا، لیکن اولاد کے دل میں تائے چاچے کی نفرت کا ایسا نطفہ لگے گا، ایسا نقطہ لگے گا کہ موت کے وقت غسل کا پانی بھی اسے نہیں دھو سکے گا۔ کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وراثت دے کے جائیو، اپنے بچوں کو حق دے کے جانا۔ بیٹوں کے معاملے میں، بیٹیوں میں میرے پیارے خیال کرنا، کوشش کرنا مرلے کا، مربے کا، کنال کا، ویگے کا، مکان کا، دکان کا، ایک زمین کا چپا بھی حق نہ لے کے جانا۔ خدا پاک کی قسم، بیٹی مسکرا کے کہے گی کوئی بات نہیں ابا سی، لیکن خدا سے غصے سے دیکھے گا کہ کفل بھی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بیٹوں کو سارا حق دینے سے کیا ملتا ہے، بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ پوچھو علماء اکرام سے، جتنے میرے لاڈلے پیارے علماء اکرام بیٹھے، کوئی ایک جمعے کا خطبہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کا دوسرا کو پڑھو اور بتاؤ نمازیوں، حاجیوں، ہر سال 4 عمرے کرنے والوں، ایک سال چھوڑ کے ایک سال حج کرنے والوں، جماعت میں 4 مہینے لگانے والوں، چلے سال لگانے والوں، تبلیغ میں وقت لگانے والوں، مدرسے والوں، دکان والوں،
والوں، تقریریں کرنے والوں، خانقاہ والوں، کوشش کرنا یہ چلے، یہ تبلیغ، یہ تصوف، یہ خانقاہ، یہ حج عمرے، رب اکبر کی قسم اگر بیٹی کا ایک مرلہ بھی قبر میں لے گئے تو خدا منہ پہ مارنے پہ دیر نہیں کرے گا۔ حق دو اپنی بیٹیوں کو اور جلد از جلد دو۔ اگر تو آپ کو یقین ہے کہ 100-200 سال جیو گے تو پھر جو مرضی کرو، ورنہ صبح ہی وصیت نامہ لکھواؤ، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بٹھاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں مال دے کے جاؤں گا، دکان دے کے جاؤں گا، ایک اور امانت دے کے جاؤں گا۔ جس امانت کو میں دلہن بنا کے آج سے 30 سال پہلے لال جوڑے میں گھر لایا تھا، جس نے میری نسل کی خاطر پیٹ کٹوا دیے، پیٹ پھڑوا دیے، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، 3 ٹائم کا کھانا بنایا، میرے جانوروں کا خیال اس نے کیا، میرے گھر کا خیال اس نے کیا، میرے بچوں کا خیال اس نے کیا۔ دیکھنا میں مرنے کے بعد دکان مکان کے ساتھ اپنی بیوی تمہاری ماں کی نعمت دولت تمہارے سپرد امانت کر کے جاؤں گا۔ دیکھنا اسے راضی رکھنا، اسے خوش رکھنا۔ اگر تم نے اسے رلایا تو قیامت کے دن میں تمہارے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا۔ باپ سراں دے تاج ہوندے تے ماواں ٹھڑیاں چھاواں، یہ صرف ہمیں کل خانیوں پہ یاد آتا ہے، بعد میں یاد کیوں نہیں آتا؟ ازواجی زندگی سیکھیے، مولانا فیروز صاحب سے کہیے کہ مہینے میں 1 جمعہ گھریلو زندگی پہ پڑھایا کریں، اور پڑھاتے ہوں گے۔ ہر مسجد کا امام بتائے، مسجد کے اندر 1.5 گھنٹے سے بیان سننے والا، مغرب سے لے کر رات 12 بجے آپ میرے جلسے کے اندر بیٹھے ہو۔ اب آپ یہاں سے گھر جاؤ گے، نماز پڑھنے کا دین تو آپ کے پاس آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، سیرت صحابہ سلمی صاحب نے سنائی، صحابہ کی زندگی کا دین آ گیا۔ گھر کے اندر جا کے بیوی سے کیا کہنا ہے، گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، اولاد کو دیکھ کے کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر کے سرپنچ ہو، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہو، آپ اپنے گھر کے حاکم ہو۔ حاکم کے بارے میں، رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن حاکم سے پوچھا جائے گا۔ آپ گھریلو زندگی سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ سے پیار ہے۔ نبیوں کا سردار ہو، بیوی سے کہے مجھے پیار ہے۔ کہنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا مطلب یہ کہ مردوں میں کس سے پیار ہے؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر سے، لیکن آپ نے سید عائشہ کو آگے رکھا۔ فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے پیار عائشہ سے، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہے۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ اب کیا کریں؟ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نیکوکاروں کا، نیکیوں، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اقرا کتابک، یہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، ٹھنڈی سانس لی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عمر کے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے گا، سجے ہاتھ میں۔ اب وہ سننے والے چوک پڑے، انہوں نے کہا جی ابو بکر کا نام بھول گئے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، نبی کے بعد پہلا نمبر صدیق کا ہے، آپ نے عمر کا نام انجانے میں لے دیا، ابو بکر کا نام لینا چاہیے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اکھیوں سے آنسو نکلے، فرمایا بات ابو بکر کی نہ کرو، یہ تو قیامت کا دن ہوگا، تیرے میرے ہاتھ میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب نام اعمال دینے کی باری آئے گی، اللہ اکبر، فرشتوں کے ذریعے ابو بکر کو پہلے سے اٹھا کے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا، پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ جی فقی امت نہیں، حافظ الحدیث ابو ہریرہ نہیں، انا مدینہ العلم علی بابها، میں مدینے کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، آپ نہیں۔ فرمایا نا آپ بتاؤ جب امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کرو گے تو سب سے زیادہ علم والے کو کھڑا کرو گے، لوگوں کی میجورٹی ہوگی، لوگوں کی اکثریت ہوگی، تو پھر ان میں سے کون سا بندہ چنا جائے گا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔
کا مسلح امامت کا وقت آیا، خلافت کا وقت آیا، حضور کی حیاتی میں بھی موجود تھا، ابو ہریرہ بھی موجود تھا، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، عبداللہ بن مسعود موجود تھے، سارے کے سارے موجود تھے۔ اگر ابو بکر علم والا نہ ہوتا، کالی کملی والا، اپنی زندگی میں اسے کبھی اپنے مسلح پہ نہ کھڑا کرتا۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی؟ کس سے سناؤ اپنے گھر کے اندر ان کی زندگیوں کے 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا میٹھا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ آج بچے کہتے ہیں اے پکایا، ان کو سنا تذکرے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے سارے نبیوں کے سردار ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیڑا۔ ام سلمہ کچھ ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ سیدہ کہنے لگی میں ابھی یہ بتاتی کہ آٹا گوندوں گی، آٹا مانگوں گی، کیا کروں؟ اچانک نبوت کی زبان پہ آیا ام سلمہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کچھ پکا نہ پکا کل پرسوں کا بچہ دے دے۔ فرمایا میرا کلیجہ ٹھرا، چلو گھر کا بھرم بچ گیا۔ میں روٹی کے ٹکڑے کل پرسوں کے اٹھا کے آگے لے کے آئی، چولہے کے پاس سے روٹی پکانی والی جگہ باورچی خانے کے پاس سے گزری۔ اچانک میں پلٹ آئی، روٹی کے ٹکڑوں کو دیکھا سخت ہے، نبوت کے ہونٹ بڑے نرم تھے۔ میں نے جلدی سے روٹی کے ٹکڑوں کو چولہے کے پاس پڑے ہوئے زیتون کے ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ اتفاق سے گھر کے ڈبے میں زیتون کا تیل بھی نہیں تھا، اتنا تیل تھا جو صرف ڈبے کے پیندے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور لکڑیاں آگ جلاتے ہوئے جو چنگاریاں کالی کالی اٹھتی ہیں وہ اکثر ڈبے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یوں کر کے روٹی ڈالی اور یوں کر کے ڈبے میں پھیر کے باہر نکالی تو ساری کی ساری کالی چنگاریاں اوپر آ گئی۔ میں پھوکے مارتی رہی، میں جھاڑتی رہی اور میں لے جانے میں شرماتی رہی، یہ روٹی میں ان کو کیسے دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں سلمہ جلدی آ، میں آ گئی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، اپنے منہ میں لیا، ادھر منہ سے میرے روٹی چبا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ روٹی سخت ہے نا، چبائی نہیں جا رہی۔ فرمایا نہ ام سلمہ اس روٹی کا گلا نہ کر، مجھے کھانے دے، قیامت کا دن اگر اللہ نے اس ٹکڑے کے بارے میں سوال کر لیا میں محمد کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کچری آج روٹی کے اندر میر میں نکالی، کچری سالل کے اندر کیا کسی نے بیوی کو تعریف کی، کسی نے بیوی کی؟ آج بیٹی نے روٹی پکائی، کپڑے دھوئے، استری کی تعریف کی۔ ہائے بدنصیب وہ بے اولاد ہے، بدنصیب اولاد ہے جو باپ کی جوتیاں اٹھا کے لائے، باپ اسے پھر بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہ پھیر سکے۔ ہجرت حبشہ کا موقع آیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ کی طرف جانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے داماد کے بیٹی کے گھر، دیکھا مائی رقیہ نے گٹھڑی باندھ رکھی، ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے گٹھڑی لی، اپنے سر کے اوپر نکلی۔ جب گھر سے باہر نکلے مدینے کی گلی میں صحابہ نے دیکھا، فرمایا مجھے پتہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں جس طرح علماء اکرام سے سنا، فرمایا مجھے پتہ ہے آنے والے وقتوں میں بیٹیوں کو باپ بوجھ سمجھیں گے، میں بیٹی کا بوجھ سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ دنیا والوں کوٹ کسرانی والوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، بیٹی زحمت نہیں ہوا کرتی بلکہ بیٹی ربی رحمت ہوا کرتی ہے۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری کے آنے پہ بتاؤ کتنے ماتھے پہ بل آئے اور زبان پہ گلے آئے۔ دوسری بیٹی کے آنے پر، تیسری بیٹی کے آنے پر دوسری شادی کے مشورے ملے کہ نہیں ملے؟ چوتھی بیٹی کے آنے پر سلوات پڑھ دو جی، پانی پڑھ دو جی، مصری پڑھ دو جی، لگتا ہے کسی نے گود باندھ دی۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ بیٹی بیٹا کون دیتا ہے؟ پھر گود کون باندھ سکتا ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا فرمائی، 7ویں مرتبہ گھر والی امید سے ہوئی، شوہر نے بیوی کو اللہ اکبر وارننگ دے دی، خبردار اس مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے بھی مار دوں گا، بیٹی کو مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے خدا کا خوف کر، کوئی میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس مجھے بیٹا چاہیے۔ آپس میں کوئی نوک جوک ہو گئی، تلک کلامی ہو گئی، دے مار 450 نے بیوی کو اتنا مار کے سجا دیا، گھر سے نکل گیا۔ اس عورت کا دامن پھیلا، الہ العالمین
میں تو اللہ تیری محتاج ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اگر 7ویں بیٹی ہے تو یا اللہ یہ نہ مجھے برداشت کرے گا نہ اللہ آنے والی کو، الہ العالمین 7ویں بیٹی دینے سے پہلے پیٹ میں اسے مار دے اور مجھے بھی موت دے دے۔ بیٹا جس گھر میں پیدا ہو فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہاں ہے بیٹے کا باپ؟ جی ایمان ٹھنڈا ہے تو سنائی نہیں دیتا، گرم ہوتا تو سنائی دیتا۔ کہاں ہے بیٹے کا باپ؟ خبردار اول فال محفلوں سے دائیں بائیں بھٹکنے سے پرہیز کر، آج کے بعد اس کے مستقبل کی ذمہ داری تیری ہے۔ قیامت کے دن تیرے سے اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں بیٹی آپس میں گود میں ماں بیٹی کو لے کے لیٹی ہوتی ہے، فرشتہ آ کے کہتے ہیں مبارک، کہاں ہے اس کا باپ؟ تو بھی بے بس، یہ بھی بے بس، تو بھی کمزور، یہ بھی کمزور، کہاں ہے اس کا باپ؟ اس کو پریشان نہ ہونا، میں نے بیٹی نہیں دی، میں نے تجھے رحمت دی ہے، آج کے بعد اس کی ذمہ داریوں کا سارا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ جس کے بیٹی پیدا ہو، اپنا پرایا کوئی آئے یا نہ آئے، لڈو بعد میں تقسیم ہو، عقیقے بعد میں ہو، بیٹی پیدا ہو، ماں کے سینے کی دودھ کی دھار نہیں لیتی، فرشتہ کے کہتا ہے مبارک، تیرے بیٹی پیدا ہوئی، تیرے گھر میں اللہ کا سلام آیا، 2 جہاں نبیوں کے سردار کی مبارکباد آئی ہے۔ بیٹھی دل میں مصلی بچھا کے اللہ یہ کیا کہہ کے گیا؟ تیری ذات، تیرے آرڈر، تیرے حکم سے ٹکر لے کے گیا۔ جواب ہے میری بندی پریشان نہ ہو، میں نے بڑی بڑی ٹیڑے گردنوں کے میں نے سریے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ رات کو شوہر واپس آیا، بیوی رو رو کے منتیں کرتی رہی، سے ترس نہ آیا۔ یہ علیحدہ کھٹڑے پر، بیوی علیحدہ کھٹڑے پر، رات کا کچھ وقت گزرتا رہا، یہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی، وہ خراٹوں کے ساتھ سوتا رہا۔ اچانک چیخ ماری، اٹھ کے بیوی کے پیر پکڑ لیے، کہ اللہ سائیں سے مجھے معافی دلوا دے ورنہ میں اللہ کے دربار میں پھنس گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ چل مصلی بچھا، دونوں جی بیٹھ کے اللہ سے 7ویں بیٹی مانگے، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا صبح تو ٹھڈے مار رہا تھا، اب بیٹی مانگ رہے۔ کہ تجھے کیا پتا، رات کو جب میں تیرے سے منہ موڑ کے سویا، اللہ اکبر، خدا نے مجھے میدان محشر دکھلایا، مجھے حکم ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا، اسے بالوں سے پکڑ کے جہنم کے دروازے پہ لے جاؤ۔ جہنم کے 7 دروازے، مجھے پہلے دروازے پہ جب لے کے گئے، جہنم کا دروازہ کھولا، یہ میری بیٹی باہیں کھول کے کھڑی ہو گئی کہ ربا اس پہ نہیں تو ہمارے پہ ترس کھا، یہ ہمارا ابا ہے۔ کہ فرشتے دوسرے دروازے پہ لے کے گئے، دوسری بیٹی دوسرے دروازے پر، تیسرے دروازے پہ لے کے گئے، تیسری بیٹی تیسرے دروازے پر، حتیٰ کہ جب 6 دروازے پہ فرشتے لے کے گئے، یہ چھوٹی سی بچی جسے چلنا نہیں آتا، جو پچھلے سال پیدا ہوئی تھی، یہ بھی ننی ننی باہیں پھیلا کے کھڑی تھی، میرا دامن پکڑ کے جھجوڑ کے کہنے لگی اللہ ترس کھا، اللہ یہ میرا ابا ہے۔ فرمایا یہ میری بچی میرے لیے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، جب 7واں دروازہ فرشتے مجھے لے کے گئے، وہ دروازہ خالی تھا، میری آنکھ کھل گئی، دعا کرے اللہ مجھے 7ویں بیٹی دے تاکہ 7 جہنم کے دروازوں سے مجھے آزادی مل جائے۔ مانگو اللہ سے۔ بس آخری باتوں میں بات کہے نمانیاں، کل یہ پھول تیرے میرے گھر میں کھلتا تھا، پتہ نہیں آگے جا کے پیروں میں رودے گا، پتہ نہیں اس گلشن کی حفاظت کون کرے گا، پتہ نہیں خون کے آنسو روئے گی یا کلیوں کی طرح مہکے گی، کیا پتہ۔ جب تک تیرے گھر میں سکون دے، چھوٹے بھائی سے لے کے بڑے بھائی تک لان تان کرتا ہے، ابا پھر ان کی وکالت کرتا ہے، کوئی ہے پاس بٹھا کے بیٹھ کو کھلانے والا، یاروں کے ساتھ اوٹلی کرنے والوں، تم سے کی صحبتیں کھانے والوں، کبھی بہن کو شامل کیا، یار کو فون کر کے کہتا آ جا، کم تیار ہے کم تیار ہے، کبھی بہن کے لیے بھی تھیلی لے کے آئے، ماں کے لیے بھی گاجر کا حلوہ لے کے آئے، مونگ پھلی ماں، یہ بڑے بڑے بول جو تم بک رہے ہو، یہ بڑے بڑے موٹر سائیکلوں پر مجھے موڑ موڑ کے، اللہ کی قسم موت یہ ساری غروری توڑ کے رکھ دے گی۔ اپنے گھر میں